السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آ جائیے آیت 101 پہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اب جب کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آ گیا ان کے پاس، کس کے مطابق؟ ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو ان کے پاس ہیں۔ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ یہ آیت یہود مدینہ کے اس رویے کو ڈسکس کر رہی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اختیار کر رکھا تھا۔ ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ یہود نبی کریم کی آمد کے بارے میں واقف تھے۔ کیسے؟ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، خاص طور پر تورات میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہی تعلیمات لے کر آئے جو ان کے پاس پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم بہت پہلے سے مسلسل پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ان کا رویہ، یہ رویہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ماننے سے کیوں انکار کیا تھا انہوں نے؟ حسد بھی تھا، تکبر بھی تھا، اناد بھی تھا۔ ماننے سے انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا۔ اب جب میں یہ تین لفظ بولوں، حسد، اناد، تکبر، فوراً پوری ہسٹری آنکھوں کے سامنے ذہن میں ہمارے آ جانی چاہیے تاکہ ہم بار بار اس کو نہ رپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اب دنیاوی مفادات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گویا انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، رسول جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے۔ کون سے رسول مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ، وہ ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کر رہے تھے، ان کی پیشن گوئیوں کو ویریفائی کر رہے تھے، اپنی رسالت کی سچائی کی خبر دے رہے تھے، قرآن کے برحق کلام ہونے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ تصدیق تھی ان کی۔ اور تصدیق کس کی تھی؟ ان کی کتاب تورات کی تصدیق تھی، اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق تھی۔ ہوا کیا؟ نبی کریم کے آ کر اس تصدیق کرنے کے باوجود نبذا فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک ڈالا۔ یہ مذہب کی دنیا میں 2000 سال تک اکیلے حکمرانی کرنے والا گروہ تھا۔ یہ سب کچھ جان کر اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے پھینک دیا اس کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ وراء ظہورہم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ کیا واقعتاً انہوں نے اللہ کی کتاب کو اٹھایا، تورات کو اٹھایا، قرآن کو اٹھایا، اٹھا کے ایسے پھینکا پیٹھ پیچھے؟ نہیں۔ وراء ظہورہم سے مراد کتاب کو بھلا دیا، زندگی سے ایسے نکال دیا کہ کتاب کہاں گئی، اللہ کا دین کہاں گیا، ان کی اپنی ذاتی خواہشات بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئی۔ ایسے ہو گئے وہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ لا یعلمون کے اندر شدید طنز بھی ہے اور ملامت بھی ہے ان کے رویے پر۔
ایسے ہو گئے کہ جیسے انہوں نے تورات کی وہ پیشن گوئیاں قرآن اور نبی کے بارے میں پڑھی ہی نہیں. لا یعلمون، اللہ نے طنز کیا، ایسا تو نہیں تھا نا، پڑھی تو تھی، جانتے تو تھے. تو اب اس آیت میں ہمارے لیے بڑا ہی اہم سبق ہے. اس دور کے یہود نے اپنی کتاب تورات کے ساتھ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. یہ ان کا رویہ تھا. آج کے مسلمانوں کا اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بال برابر بھی فرق نہیں ان کے اور ہمارے رویے میں اپنی کتاب کے ساتھ. ان کی کتاب تو جب تک ان تک پہنچ رہی تھی، آگے آگے جنریشن ٹو جنریشن آ رہی تھی، اس میں تو امینڈمنٹ ہوتی چلی جا رہی تھی. تحریف، بدلاؤ، چھپانا، یہ سب گڑمٹ کرنا حق کو باطل کے ساتھ یہ چل رہا تھا. گویا تعلیمات ہی غلط ملت ہو چکی تھی. پھر بھی یہ حال ان کا، اور ہم لوگوں کو قرآن 1400 سال کے بعد بھی جو ملا ہے، ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے. ہم مسلمانوں نے اللہ کی اس خوبصورت، مقدس، محفوظ ترین کتاب، اس کے کلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ وہی جو کہتے ہیں نا کہ جوتے کے دو تلوں کے برابر ہو، بالکل ایک جیسے، ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں، یعنی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے دونوں جوتوں کے اندر. اس امت کا، بنی اسرائیل کا یہ حال تھا، آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوئی ہے کہ بھئی قرآن کو اوپر رکھو، اوپر رکھو، بھئی نیچے نہیں کرو، نیچے نہیں کرو. لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ناگوار گزرتی ہیں ان پہ، ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. دیکھتا ہے کہ کوئی نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، تو یہ کیا تم پاؤں میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، تمہیں ذرا قرآن کا ادب نہیں ہے. یعنی پیٹھ نہ آئے، بے ادبی ہوتی ہے. یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن اصل میں قرآن کا ادب کیا تھا وہ ہمیں نہیں سمجھ. ہم نے ایک نیا سلسلہ گھڑا اس کے بارے میں، اور ایک نیا کانسیپٹ کیا ادب اور بے ادبی کا قرآن کے بارے میں. حالانکہ نہ قرآن میں نہ سنت میں. ٹھیک ہے ادب ہم کریں گے، علم کی تو ہر کتاب کا ادب ہمارے لیے جائز ہے. کوئی بھی کتاب ہے، بہت بری بات ہوگی کہ ہم اس کے اوپر پاؤں رکھیں یا ہم اس کو اس طرح سے پھینکیں، یعنی بری بات ہے. ہر علم، یہ تو قرآن ہے، یہ تو ہماری سب سے اہم ترین، مقدس ترین کتاب ہے، اس کے ساتھ یہ حال. ٹھیک ہے ادب ہم کریں گے، لیکن ادب کا بھی ایک طور طریقہ ہوتا ہے نا. ہم اس ادب کو چھوڑ کر بھول گئے کہ ہم بے ادبی اور گستاخی میں اس کتاب کے حوالے سے کہاں پہنچ گئے. اللہ کی کتاب کا تو وہ حال ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کے سامنے ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مختلف اینکر بیٹھا ہوتا ہے، اس نے مختلف قسم کے گیسٹ بلائے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو چیف گیسٹ ہے اس کو کوئی دھیان ہی نہ دے اور آگے پیچھے کے گیسٹ کو امپورٹنس دے رہا ہو. اللہ کی کتاب تو اس وقت علم کے اندر آپ سمجھ لیں کہ وی آئی پی چیف گیسٹ ہے. یہ علم کی وہ معراج ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ کمال ہے. لیکن آپ سوچیں کہ ہم بس اس کو ناظرہ پڑھ لینے کے اوپر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا. ہم آیت نمبر 101 کی آخری لائنز ٹیک اویز اپنے لیے سبق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہود نے اس اپنی کتاب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، ہمیں قرآن کے بارے میں اس رویے کو اختیار کرنے سے 100% بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کا علم جو جتنا پہنچا بھی تھا وہ ملاوٹ زدہ، جعلی ہو کر پہنچا تھا. کچھ چیزیں ہی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ حال کیا. ہمارے پاس تو ہماری کتاب مکمل، اصلی، خالص، پیور ہمارے پاس پہنچی ہے، اور اس کی اہمیت باقی علوم کے مقابلے میں وی آئی پی بھی میں لفظ بولوں تو وہ بہت کم ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالنا. اور پیٹھ پیچھے ڈالنے سے مراد کہ کمر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو،
اونچا کر کے رکھو، عطر لگا کے رکھو، غلافوں میں رکھو، سروں کے اوپر سایہ کرنے کے لیے رکھو، اصال ثواب کے لیے رکھو، ختم قرآن کے لیے رکھو، صحت کے مواقع، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی کاروبار کی بے برکتی ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، بس اس کے لیے رکھو۔ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی، ہمیں بتایا گیا اس کو سمجھو، صرف ناظرہ نہیں، سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، دل میں جگہ دینی ہے، تاکہ ہم اللہ کی ہاں سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہیں دیکھیں یہ جو سب کچھ اتنی بڑی چیزیں ہمارے سامنے اللہ پیش کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں کر رہے نا، اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے رویے کو درست کریں۔ آگے آ جائیے جی، آیت نمبر 102، جو میں آپ سے کہہ رہی تھی جادو کے حوالے سے، بڑی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اور اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، مارک کر کے رکھیں، ہر ارد گرد آگے پیچھے ملنے جلنے والوں میں آپ بہت جگہوں پہ جان رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، نظر ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن ہمیں کیا کنسپٹ دیتا ہے جادو کے حوالے سے۔ آیت نمبر 102، یہ آیت یہود مدینہ کے اس رویے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ تورات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، نابذ فریق، وہ کتاب اللہ وراء ظہوری، اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور کرنے کیا لگے، جادو ٹونوں میں، چھو منتر کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کر لیا، یعنی اصل کو چھوڑ کر نقلی چیزیں اختیار کی، گھڑی، اور پھر ان کے اندر وہ انوالو ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر جنات یعنی شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان تو پہنچانے کی کوششیں لگے ہوئے تھے، سازشیں آپ کو معلوم ہے، مسلسل ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن، اسلام، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مسلسل ان کی منفی تخریبی سرگرمیاں جاری اور ساری۔ اب یہاں انہوں نے جادو ٹونوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیا، کوئی فیلڈ رہ نہ جائے، کوئی ہتھ کنڈا آزمائے بغیر رہ نہ جائے، ہم اس کا بھی سہارا پکڑے۔ انہوں نے پکڑا اس کا سہارا، اور خاص طور پر انہوں نے وہ جادو پرانے ڈھونڈ کے نکالے جو چیزیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہوں گی۔ ابھی بھی دیکھیں نا، لوگ سیکھتے ہیں پھر جدی پشتی ان کے آگے جانشین ہوتے ہیں، آگے جانشین ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جادو کے داؤ پیش نکالے جو سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کے خراب لوگوں کو شیاطین جن اور انس نے سکھائے تھے، یعنی وہ جادو ڈھونڈ کے لائے۔ اب آج ہم کہتے ہیں نا بلیک میجک، عام میجک اور ہوتا ہے، بلیک میجک کی شاید شکل کچھ اور ہوتی ہے، تو یہ کوئی بڑا ہی خراب قسم کا جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمانے کے لیے یہ نکال کر لائے۔ اب چونکہ درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکیزگی کو، ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے اللہ نے اس کا بھی یہاں پہ معاملہ کلیئر کر دیا کہ یہودیوں نے اصل میں اپنی کتاب میں تحریف کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہت سخت قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے ویسے اپنے بہت سے نبیوں پہ الزام لگائے، ان کی اصل حقیقت اللہ نے واضح کر دی۔ یہ قرآن کا بڑا زبردست انداز ہے جو ہم آگے بھی چل کر پڑھیں گے، کہ جہاں کوئی موقع آتا ہے اصل موضوع سے ہٹ کر کسی اور غلطی کی اصلاح کا، تو قرآن اس ٹاپک کو وہیں پہ روکتا ہے، ساتھ ہی اس غلطی کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور پھر ہمیں دے کر علم کے اگلے سفر کے اوپر روانہ ہوتا ہے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کی جتنی بڑی حکومت تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی، وہ ساری کی ساری جادو کی بیس پہ تھی، یعنی وہ خود نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر ہی انہوں نے لوگوں کو، جنوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ یہ ان کا الزام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کو یاد ہے طاقت ملی تھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں سے بھی بہت گہرے تعلق رکھتے تھے، یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ لیکن حضرت سلیمان کے زمانے میں
جو شریر قسم کے لوگ تھے، بری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان شریر جنوں سے چلے کاٹ کاٹ کر رابطے جو ہیں وہ اپنے بڑے کنیکشن جو ہیں بنا لیے۔ ان جنات نے جادو اور اس طرح کے کچھ سفلی علوم جو تھے وہ ان لوگوں کو سکھائے، یعنی پھر آگے سے جنوں نے بھی ان کو کچھ دیا، دوست جو بن گئے نا، لو اور دو۔ وہ دین کو ہاتھ سے چھوڑ رہے تھے، ہدایت کو چھوڑ رہے تھے، اللہ کی محبت کو چھوڑ رہے تھے، اللہ کی ناراضگیاں مول لے رہے تھے، تو جن بھی خوش ہو کر ان کو نواز رہے تھے، کہہ رہے تھے ہاں اب یہ بھی لو، یہ بھی پکڑو۔ ایسی سب چیزیں انہوں نے منسوب کس سے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ تو یہ سب کچھ ان کی وراثت ہے، ان کا دیا ہوا علم ہے جو کہ ہم نے سیکھا۔ جھوٹ کا پلندہ بہتان، استغفر اللہ۔ قرآن نے اس جھوٹ کا سختی سے رد کیا۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کا رسول، نبی، کوئی صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وہ پہنچتے ہی اس مقام پر توحید خالص کے ساتھ ہے، وہاں پہ کسی شرک کا، کسی کفر کا، کسی بدعت کا، کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، سلیمان نے نہیں کفر کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے، بلیک میجک سکھاتے تھے۔ اللہ نے یہاں سحر کو کیا لفظ دیے دیکھیں، وما کفرا سے لے کر یعلمون الناس السحر، جادو سکھایا انہوں نے، شیطانوں نے لوگوں کو، یہ سحر ہے۔ سحر کو اللہ نے کیا نام دیا؟ کفر۔ شاباش، جادو کو اللہ نے کفر قرار دیا، کیونکہ جادو انسان کو کفر، شرک، اللہ کی توہین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیسے؟ جادوگر کہتا ہے میں قسمت بدل سکتا ہوں، میں لوگوں میں جدائی ڈال سکتا ہوں، میں فلاں کا رزق روٹی بند کر سکتا ہوں، میں فلاں کی اولاد ہونے سے روک سکتا ہوں، میں فلاں کا رشتہ روک سکتا ہوں۔ تو وہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے نا، میں یہ کر سکتا ہوں اپنے علم کے بلبوتے پر، شیاطین سے مل کر، کچھ وظیفوں کے ساتھ، چھو منتر کے ساتھ مل کر میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے لوگوں کو سحر سکھایا۔ انہوں نے، شیاطین نے جادو کو ایک نظام تعلیم کے طور پر سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، تاکہ سوسائٹی کے اندر بہت سخت قسم کا بگاڑ، فساد پیدا کر سکے۔ مقصد کیا تھا؟ خیر نہیں تھی، آسانی نہیں تھی، شر پھیلانا ان کا مقصود تھا۔ شیطان کے پاس سوائے شر کے کچھ اور ہے ہی نہیں، تو وہ شر ہی دے گا نا، خیر کہاں سے آئے گی؟ وہ کہاں سے خیر بانٹے گا؟ انہوں نے، شیاطین نے لوگوں کو صبر کرنے کی بجائے، دیکھیں میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ صبر کی بجائے، توکل کی بجائے، دعا کی بجائے جادو کی طرف لگایا، تو نے ٹوٹکوں کی طرف لگایا، تعویذ گڈوں کی طرف لگایا، عاملوں پیروں کی طرف لگایا، ان کا یقین دلایا۔ یہ سارے کا سارا کیا تھا؟ کفر، اللہ سے ہٹا کر، توحید سے ہٹا کر، یعنی کہ پٹھی مت دی، پٹھا رستہ دکھایا ان کو، یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ گویا یہ آیت 102 جادو کے کفر ہونے، جادو کے حرام ہونے، جادو کے کبیرہ گناہ ہونے کی ایک دلیل، ایک ثبوت ہے، بہت بڑا ثبوت۔ اللہ کہتے ہیں، یہ سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، سلیمان اللہ کے اتنے بڑے بندے، وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ سارا کفر، یہ سارا ڈھونگ انہوں نے ہی رچایا، شیاطین نے رچایا، اور پھر ان کے ایجنٹ انسانوں نے رچایا۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ کہتے ہیں جو
اسی طرح یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی۔ یہ کب ہوا واقعہ؟ 350 قبل مسیح میں۔ بابل آج کا عراق، اس کا بادشاہ تھا بنو قد نظر، وقت نظر بعض بولتے ہیں، بعض قد نظر بولتے ہیں، قد۔ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور اپنے ساتھ ان کو لے کر بابل چلا گیا۔ اگرچہ بنی اسرائیل پر یہ آفت ان کی اپنی بدعمالیوں، ان کی کرتوتوں، ان کی دین سے دوری کی وجہ سے پڑی تھی، لیکن چونکہ ابھی ان میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قد نظر کے ظلم سے بچانے کے لیے مختلف طریقوں سے اللہ نے ان کو نوازا، مدد کی۔ اس زمانے میں جو اہل بابل ہیں یعنی قد نظر کا جو پورا علاقہ ہے، اس میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ رواج تھا، اور وہ بنی اسرائیل پر جادو کے ذریعے بڑے بڑے ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے، ہاروت اور ماروت۔ انہیں ایک خاص علم دیا۔ کیوں دیا؟ کہ وہ یہ جو بابلی ہیں، عراق کے جو لوگ ہیں، یہ جو جادو کے ذریعے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان کا کچھ توڑ کیا جا سکے۔ ہاروت اور ماروت کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ جادو کا توڑ کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اب وہ فرشتے آ گئے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ۔ یہ دونوں فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ انہیں یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو صرف آزمانے کے لیے۔ فَلَا تَكْفُرْ، اس لیے تم کفر میں نہ پڑو۔ اب جو کوئی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تو یہ فرشتے سب سے پہلے اسے وارن کرتے کہ یہ علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، یعنی فتنہ مین آزمائش، امتحان ہے، تم کفر میں نہ پڑو۔ اس علم سے اچھے کام بھی لیے جا سکیں گے پازیٹیو، اور نیگیٹو کام بھی لیے جا سکیں گے، دونوں پاسبلٹیز ہوں گی۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں نا، نیٹ ہے، نیٹ کو اگر آپ اچھا استعمال کریں تو کتنی خیر کا سبب ہے۔ وہی نیٹ ہے، آپ چاہیں تو دنیا جہان کی گندگیاں، برائیاں، فساد، شر آپ ایک ہی نیٹ سے لے سکتے۔ تو کہا ہاروت اور ماروت نے کہ جو علم ہمیں آتا ہے نا، یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے، صحیح بھی کام ہوگا، اگر تم الٹے طریقے سے لوگ ہیں تو پھر غلط کام بھی اس علم کے ذریعے ہو سکیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے۔ تو کون سی اولادیں اور کون سا مال؟ اگر ان کا غلط استعمال کریں تو وہ فتنہ ہے، اگر درست استعمال کریں تو وہ ایک انسان کے لیے فضل اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اب ہاروت اور ماروت کے سکھائے ہوئے علم سے خیر اور بھلائیاں بھی حاصل ہو سکتی تھی، اور اس سے بہت سخت قسم کی شر اور برائی بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ یہ وہ پہلے ہی وارن کرتے تھے، نہ سیکھو، نہ آؤ، فلا تکفر، کفر میں مت پڑو۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا کہ اب جیسے وہ بنی اسرائیل کو ظلم سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے وہ کہتے تھے یہ کام کر لو، اس علم سے اتنا کر لو، لیکن برے لوگ کیا کرتے؟ انہوں نے اس علم کی برکت کو فتنے میں تبدیل کر دیا، زہر میں تبدیل کر دیا، کفر میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، حسد کی وجہ سے مختلف قسم کے نقصان دینے شروع کر دیے لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا فلا تکفر، کہ کفر میں مت پڑو، جان بوجھ کر یہ غلط راستہ اختیار نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی جادو سیکھتے تھے، برے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھی نا، جو وہ والا پہلو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ گھریلو رشتوں کو بگاڑنا ان کی ٹاپ پریورٹی، محبوب ترین شغل بن گیا، گھروں کو توڑنا، میاں بیوی میں ڈیورس کروا دینا۔ یہ محبت کے دشمن تھے، خاندان، فیملی لائف کے دشمن تھے۔
یہ امن کے دشمن تھے، یہ بدترین جرم کرنے والے تھے. گویا یہ جادو جو استعمال کر رہے تھے وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ گھر ایک خاندان معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، ایک گھر ایک یونٹ اور پھر سارے گھر پورا معاشرہ بنتا ہے، یہ اس کی دیواروں کو توڑنے کا کام کر رہے تھے، ان دیواروں کو ڈھانے کا کام کر رہے تھے. علم کو ایز اے ٹول انہوں نے اختیار کر رکھا تھا گھروں کے امن اور سکون کو برباد کرنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ کوئی مشکل تو نہیں ابھی تک میں نے چیز بیان کی؟ چلے آئیں آگے دیکھتے ہیں. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. آپ دھیان دیں اس بات کو، کیا ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس جادو سے کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے تھے. یہ پوری آیت کا ایسنس ہے، یہ ٹکڑا، یہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھنے والی بات ہے. ابھی آپ کے ذہن میں بڑے ہی کوشچن ہوں گے، اس آیت کو ان تمام کوشچنز کے اندر فٹ کر کر دیکھیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. جادو اگرچہ ایک شیطانی ہتھیار ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی اجازت کے بغیر جادو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. اللہ باذن اللہ، جادو میں کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت اٹ سیلف نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور جہاں اللہ الاؤ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، وہاں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. وہاں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ نے جادوگر نے جادو کیا، اللہ نے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے اس جادو سے فلاں کا نقصان ہوگا، تو وہاں اللہ نے جو الاؤ کیا پھر اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. رضا نہیں ہے اللہ کہ اللہ راضی تھا. اللہ تو جادوگر سے ناراض ہی ہے، شدید ناراض ہے، لیکن اللہ نے پھر وہ ہونے دیا، اس کام کو جاری ہونے دیا. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اس موضوع کو ہم پھر لیں گے بعد میں، آگے چلتے ہیں، اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی. یہ جا کر ہاروت ماروت سے ایسے علم سیکھتے جو انہیں فائدہ تو کوئی نہ دیتی بلکہ انہیں الٹا نقصان پہنچاتی. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ یہ رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے علم سیکھتے تھے، سازشوں کے لیے علم سیکھتے تھے. کیا اس چیز نے ان کو فائدہ پہنچانا ہے؟ ہاں، نقصان ضرور ہے. نقصان کیا ہے؟ دنیا میں بھی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں جادو کر رہا ہے، فلاں جادو کر رہا ہے، تو جادوگروں سے پھر کوئی محبت نہیں کر سکتا. پھر یہ خود بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اپنی زندگی سے برکتیں اٹھا بیٹھتے، خود بھی بے اعتمادی میں مبتلا ہوتے، خود بھی پریشان رہتے. دوسروں کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے تو خود تو سکون سے نہیں رہ سکتا نا. اب 24 گھنٹے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے لگا تو اس کی اپنی زندگی میں سکون کدھر ہے؟ سکون تو نہیں ہے. وہ تو 24 گھنٹے کی ایک جنگ کے اندر مبتلا ہے کہ میں فلاں کو نقصان پہنچا دوں، فلاں کا گھر ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، فلاں کے ساتھ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک چکر جو ہے وہ شیطانی شروع ہو جاتا ہے. تو آخرت میں پھر ان کے اعمال ضائع. یہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس علم کے سیکھنے، سکھانے، کرنے کرانے میں کوئی نفع والی چیز موجود نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آگے آئیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ دوسری ہائی لائٹ کرنے والی آیت کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو بھی اس چیز کا خریدار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے بھی جادو کا کوئی معاملہ. دوسرا کہ جو جادو کی طرف گیا اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے. بنی اسرائیل کے علماء
تورات کے ذریعے، وحی کے ذریعے جانتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، پھیلانا سب کفر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ بات ان کو پتا تھی، یہ بات انہیں پتا تھی۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اللہ کی ناراضگی، اللہ لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی اللہ کی رضا نہیں، کوئی اللہ کا دیدار نہیں، بلکہ جہنم ہی جہنم۔ یہاں لفظ آیا اشترا، جو اس کا خریدار بنا۔ جب بھی کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو ظاہری بات ہے پیسے دیتے ہیں نا، پھر ہماری دلچسپی ہوتی ہے اس چیز کو خریدنے کے اندر، پھر خریدی جاتی ہے، شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، پھر قیمت دے کر اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس جادو کے گناہ کو جان بوجھ کر دل سے قبول کیا۔ لمن اشتراہ، انہوں نے خریدا، اس کو لیا، اس کو اختیار کیا، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نقصان دہ اور حرام ہے۔ گویا انہوں نے ایمان دے کر اس کے بدلے کیا خریدا؟ کفر خریدا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اے کاش یہ جانتے ہوتے۔ لبئس، شدید نفرت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مذمت، ناپسندیدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کیا ہی برا، انتہائی برا۔ کیا ہے برا؟ ما شرو بھی، شرو بیچنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی 2 in 1 معنی ہے اس لفظ کے اندر۔ یہاں مراد فروخت کرنا، انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا، جیسے کوئی قیمتی ہیرا دیتا ہے اور اس کے بدلے مٹی خریدتا ہے، کیچڑ خریدتا ہے، غلاظت خریدتا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے آخرت دی اپنے ہاتھ سے، نجات دی، ایمان دیا، روحانی نفع دیے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے خسارہ ہی خسارہ خریدا۔ کس چیز کے بدلے؟ جادو کے جھوٹے عارضی دنیاوی فائدوں کے بدلے، دنیا کی کمزور سی برتری کے شوق میں، طاقت کے شوق میں جھوٹی چیزیں خرید لائے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس میں حسرت اور افسوس ہے اور طنز ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ گناہ ان کی آخرت برباد کر دے گا، لیکن ان کا علم بتاتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، گویا وہ علم دل میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہ اب آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے ان گنت وار کیے جا رہے تھے، مسلمانوں پر کیے جا رہے تھے، یہودیوں کے ان علوم کی باقیات موجود تھیں۔ پھر اللہ نے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو معوذتین، سورہ الفلق اور سورہ الناس سکھائی، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس طرح کے تمام حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہے؟ اگلی آیت کا یہ جو چھوٹا ٹکڑا ہے پڑھ لیں، پھر ہم جادو کو سم اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اے نبی اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، یہ جو یہودی اہل کتاب ہیں تمہارے مخاطبین، تو انہیں اللہ کے ہاں جو انعام ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو، اور اپنی توجہ، اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں کس میں لگا دی تھی؟ جادو میں۔ اگر یہ نہ کرتے اور دل سے اللہ کی کتاب کو تھام لیتے، ایمان لے آتے، اپنے اللہ کے رسول کے وفادار بن جاتے، تو اللہ کے ہاں جو ان کو انعام ملنا تھا وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ قرآن کا یہ انداز ان کے اوپر بڑی حسرت والا انداز ہے کہ کاش کہ وہ جانتے، وہ جان بوجھ کر غفلت میں پڑے رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ایمان حق کو ماننا ہے، وَاتَّقَوْا، تقوی اس حق کو مان کر اس پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یہ دو ضروری کام تھے، کون سے؟ آمنوا واتقوا۔ اگر وہ یہ کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، صرف جنت نہیں بلکہ دنیا آخرت میں خیر ملتی، اللہ کی رضا ملتی، دل کا سکون ملتا،
کامیابیاں ملتی۔ اصل میں اللہ ان کے دلوں پر حسرت بٹھانے کے لیے یہ انداز لائے کہ انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کیا چیز کھوئی ہے اور اس کے بدلے کیا بری چیز انہوں نے پائی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی، یاد رکھیے، ایمان اور تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جادو ٹونے ٹوٹکوں میں نہیں ہے، بلکہ ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو چھوڑ کر سچائی کو اپناتے تو اللہ انہیں وہ کچھ دیتا جو دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر تھا۔ لو کانوا یعلمون، افسوس ہے ان لوگوں پر، یہ لوگ علم رکھتے ہوئے بھی عمل سے غافل رہے، کیونکہ اصلی علم انسان کو عمل کی طرف لے جاتا ہے، جلد یا بدیر۔ ہمارے لیے ٹیک اوے کیا ہے کہ گناہوں کو جانتے ہوئے دنیا کی خاطر، دنیا کی محبتیں یا دنیا کے خوف، دنیا کی شہرتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے گناہوں کو نہیں اختیار کرنا، ایمان اور تقوی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی قیمتوں اور جھوٹے فائدوں کے پیچھے اللہ کے انعامات کو نہیں بیچنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہماری بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہم جلدی سے جادو کی حقیقت کو جانتے ہیں، تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمیشہ یاد رکھیں، جادو نہیں ہوتا مگر الا باذن اللہ۔ اگر آپ کو شیطان آپ کے کانوں میں ڈالے، چچی جادو کر گئی، تائی جادو کر گئی، بھابھی جادو کر گئی، نند جادو کر گئی، ساس جادو کر گئی، پڑوسن جادو کر گئی، فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیا، اس طرح کی کہانیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بتانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ جو جادو اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ الا باذن اللہ کی شرط کے قید کی ساتھ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا۔ اللہ کے وہاں سے ہو کر یہاں آ رہا ہے جادو، وہاں سے ہو کر اللہ کے نوٹس میں ہے یہ ساری چیز۔ پہلا ایمان یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جادو کرنے والا تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اللہ سے اپنے تعلقات خراب کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اپنا سب کچھ اس نے، ایمان تقوی سب داؤ پہ لگا دیا، اس نے بیڑا غرق کر لیا اس نے۔ مجھے تو وہ نہیں کرنا نا، وہ جو کر رہا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جادو معاملات کو ہمیں ہینڈل کرنا سیکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی جتنی مرضی ہوگی اتنا جادو کا اثر ہوگا، اللہ جہاں چاہیں گے وہاں اثر ہوگا، وہ نہیں چاہیں گے وہاں اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا، توحید کا لازمی حصہ ہے، یہ ہمیں سیکھنی ہے بات۔ دوسری بات یہ، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہونا شروع ہوا، اللہ نے فوراً معوذتین کی صورت میں، وہ سلوشن صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، وہ قیامت تک کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے سلوشن دیا تھا، علاج دیا تھا، ہتھیار دیا تھا۔ آج افسوس کہ ہم تو آگے پیچھے بہت دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں سلوشن کہاں پڑا ہوا ہے، کون سا سلوشن ہے۔ ہم معوذتین پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو تو کم نہیں ہوا۔ اب جادو کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تھوڑا ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے معوذتین پڑھے گئے، جادو ہے کہ وہ ختم ہو کر نہیں دے رہا۔ اب کیا کریں؟ معوذتین پڑھنا چھوڑ دیں، اپنے ایمان کو خراب کر لیں؟ نہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، میرے ایمان کا امتحان، میرے صبر کا امتحان۔ کیوں؟ کہ میرے اللہ نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے ذریعے مجھے یہی علاج ریکمینڈ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کوئی ایسی نعوذ باللہ دشمنی تو نہیں تھی کہ وہ نہ بتاتا، وہ خود بتا دیتا کہ اچھا پھر تم فلاں کو ڈھونڈتے کو کاف میں چلے جانا، پھر وہ تم گاڑیاں بک کرانا، 10 گھنٹے کا سفر کرنا، پھر اتنا پیسہ لگانا، پھر وہاں جا کر جادو کا توڑ کروانا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ ادھر ادھر نہیں بھاگنا، یاد رکھیے کہ جادو ٹونوں کی طرف بڑھنے والا ہر قدم، جادو کروا رہے ہیں تب بھی،
جادو کے توڑ کے لیے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. ہمیں نہیں پتا ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کیسا ایمان لیوا قسم کا شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, شیطان نما. ہمیں کیا پتا اوپر سے اس نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ شیطان بن کے بیٹھتا ہے؟ وہ تو انتہائی بزرگ پیر کے شکل میں بیٹھتا ہے, انتہائی معتبر, انتہائی مقدس, انتہائی نورانی, انتہا درجے کے عقیدت مندوں کے ہجوم کے اندر. ہمیں کیا پتا کون کیسا, کہتے نا بھیڑیا جو ہے وہ اس کا لباس پہن کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بھیڑ کا, ہمیں کیا پتا. تو ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جادو کی طرف بڑھنے والا ہر قدم آپ کو ایمان سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کہتے نا بی کیئرفل اس معاملے میں. لوگوں کی باتیں بالکل مت سنیں. قرآن اللہ نے ہاتھوں میں تھما دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جب لوگوں پہ پڑتی ہیں نا آزمائشیں, پھر لوگوں کے کہتے ہیں نا پیج ڈھیلے ہو جاتے ہیں, دکانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کدھر کدھر بتاؤ, کہاں کون کدھر کہاں جاؤں. اپنے آپ کو وہاں پہ کنٹرول کریں, ہولڈ کریں اپنی ان کیفیات کے اوپر, خود کو سمجھائیں کون کہاں کیوں کس لیے نہیں. یہ قرآن, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ اسوہ, سب سے بڑھ کر سولوشن میرے گھر میں میرے پاس موجود ہے, مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کھیل نہیں سمجھنا. اگر آپ کہیں کہ جادو کا توڑ تو کروایا جا سکتا ہے, ہاں توڑ ہے تو قرآن ہے نا, توڑ کے لیے معوذتین ہے, توڑ کے لیے آیت الکرسی ہے, توڑ کے لیے سورہ فاتحہ ہے, توڑ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ اعظم بتایا ہمیں منزل کے نام سے, توڑ کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. ریکمنڈیشنز اگر نہ ہوتی تو پھر تو میں کہتی کہ میں فلاں پہنچے ہوئے کے پاس پہنچوں, وہ پہنچا ہوا جو ہے وہ مجھے گائیڈ کرے گا, وہ مجھے بتائے گا. میں کیوں جاؤں جب مجھے ایک چیز پتا جو ہے, بس مجھے یہ اختیار کرنی ہے. جو ٹائم جادو کے حوالے سے گزر رہا ہے, صبر کر کے گزر, صبر کے بغیر بے صبری کے ساتھ کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اور اگر بے صبری کر کے کسی کے پاس جا کے کچھ میں نے لے بھی لیا تو کیا لے لیا, کیا مسئلہ حل کرا لیا میں نے اللہ کو ناراض کر کے. کون سے, وہ اللہ نے میرا امتحان رکھا تھا نا کہ میں جاؤں گی یا میں رکوں گی یا میں ثابت قدم رہوں گی. کلیئر ہوئی ہے بات؟ اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شیطان ہے, ہر ایک کے ساتھ, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے. ہر ایک کا شیطان اس کے لیول کا شیطان ہے. ہمارے شیطان کے پاس ہماری 24 گھنٹے کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. جیسے کوئی کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, تو ہمارا شیطان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان لوگوں نے مختلف وظیفے وغیرہ کر کے, اور وظیفوں میں وہ بڑے گندے کام کرتے ہیں. قرآن کے اوپر پاٹی لگانا, اس کو گٹر کے اندر بہانا, قبرستانوں میں کھڑے ہو کر چلے کاٹنا, یعنی جو جتنا غلیظ ترین کام کرے گا اتنے شیطان کے لاؤ لشکر اس کے ساتھ امٹ امٹ کے ساتھ جائیں گے. جیسے کوئی ڈھول باجے کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا, اتنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ہم نے اس بندے کو ڈیٹریکٹ کیا. اس کے ساتھ شیاطین کے لاؤ لشکر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا شیطان ہوتا ہے. اب جب ہم کسی کے پاس جاتے ہی ہیں نا تو سیکنڈز میں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بلوٹوتھ سے آپ کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں جاتا ہے. اب تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا, ہماری انفارمیشن سیکنڈز میں ادھر جاتی ہے. پھر جب ہم بیٹھتے ہیں پھر وہ ہم کہتے ہیں جی ہم آئے ہیں, وہ کہتا ہے ہاں ہاں بچہ تم وہاں سے آئی ہو, مجھے پتا ہے کہ وہ تمہاری نند آئی تھی فلاں ٹائم پہ, اور تم نے وہ الماری کھولی تھی, پھر وہاں سے وہ چیز نکلی تھی نا, اچھا پھر وہ تم نے دیکھا تھا, پھر وہاں پہ تمہاری اس نے فلاں نے رشتوں میں بھی دراڑے, خوب دراڑے, پھر وہ دیکھو اس نے نا تمہارے وہ کپڑے لیے, کپڑے پھاڑے تھے نا تمہارے, ہاں ہاں کپڑے پھاڑے تھے. ہم کہتے ہیں کتنا پہنچا ہوا بزرگ, ہم کہتے ہیں ہم اس کی شکل ہی دیکھتے رہیں, اس کا ماتھا چوم لیں, اس کو سر پہ بٹھا لیں, اس کو تو اتنی انفارمیشن میرے بارے میں, کتنا سچا ہے یہ. اچھا پھر میں تمہیں وہ پھر قبرستان سے مٹی اٹھا کے ایسے جناب آ کے میری جھولی میں گر رہی ہے, اور اس کے اوپر وہ گڑیا بنی ہوئی ہے, اس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں, اور کہا جا رہا ہے دیکھو تمہیں تو مارنے کا پورا پلان بنا لیا تھا اس نے, اور یہ وہ. ہم کہتے ہیں کیا زبردست بات ہے. ان تمام کے پیچھے صرف اور صرف شیاطین ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا. اس کا جو علاج ہے, ہماری تو کلاسیں الحمدللہ 20-25 سال پتہ نہیں کتنے سال سے چل رہی ہیں الحمدللہ, تو ہم نے وہاں پہ لوگوں کو
جب سمجھائیں چیزیں، ہم نے انہیں بتایا آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کیا کرے گی؟ آپ کی کوئی چھوٹی سی انفارمیشن دوسرے تک نہیں شیئر ہونے دے گی. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر جائیں. آپ کا شیطان، یہ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے، ہماری انفارمیشن دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے گا. لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے اپنے تاثرات شیئر کیے. یہ محلے ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے شہروں کے اندر محلوں میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ایسے لوگوں کا آنا جانا بہت رہتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے جب آیت الکرسی پڑھی ہم نے، تو کہیں کچھ ایک چیز بھی ہمارے شیطان ہمارے بارے میں دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا. تو یہ جو آپ کو کوئی بتا رہا ہے آپ کے بارے میں، پہنچا ہوا سمجھ کر اس کی عقیدت مند نہ بنے. بچائیں اپنے آپ کو، ایمان لیوا ہے یہ چیز. آیت الکرسی الاول تو ملنا ہی نہیں، اول جاننا نہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی کسی سے ٹاکرا ہو جائے تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنا بچاؤ کرنا. حفظ اعظم وغیرہ پڑھیں. یہ روٹین بنائے، 5 ٹائم کی نماز، اچھی نمازیں، نفل حاجت، وستعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر قرآن سے سمجھ بوجھ کا تعلق، صبح و شام کے اذکار. بہت مسئلہ فیل ہو رہا ہے، سورہ البقرہ لگائیں، خود بیٹھیں، قرآن کھولیں، 1 گھنٹے میں اچھا سا جو قاری ہوتا ہے وہ پوری سورہ البقرہ بہت اچھے طریقے سے گزار دے گا. بیٹھ کے سمجھ لیں، اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد صبح شام کے اذکار ہو گئے، صدقہ خیرات. یہ کام ہے جو میرے اور آپ کے کرنے والے کام ہیں. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے، یہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. بھول جائیں، آپ کو کنفرم ہو گیا فلاں میرے رشتے نے کیا جادو، چیزیں برآمد ہو گئی ہیں، آنکھوں کے سامنے کپڑے، لوگ کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے کپڑے نکلتے ہیں اور آگ لگتی ہے ہمارے یہاں. ہمارے اسٹوڈنٹس بتاتے رہے ہم یہاں، ہمارے سامنے دیوار بالکل کلیئر ہے، خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کون کر رہا ہے یہ سارا ٹرک؟ یہ سب شیاطین والے معاملات ہیں. آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہیں. اور کتنا نقصان ہوگا اتنا ہی جتنا کہ اللہ چاہیں. تو پھر اللہ کو کیوں نہ راضی کریں، اس کے سامنے کیوں نہ گڑ گڑائیں کہ اللہ میری اس آزمائش کو دور کر دے، اللہ تو میرے لیے آسان کر دے، اللہ تو اس کے شر سے مجھے بچا دے جو یہ شر جو ہے پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے. آپ ایاک نستعین ایک دعاؤں کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں. اتنی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ کو بہت نظر آ رہا ہے دشمن، پھر بھی نہیں نظر آ رہا، پھر بھی کاروبار میں بے برکتی ہے، اچھا صبر کر لیں، اللہ دے گا برکت. بس اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے. اور دیکھیں ہم خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے. ہمیں بتایا ہمارے نبی نے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی سے برکتیں آئیں گی، زندگی میں برکت آئے گی، مال میں برکت. ہمارے یہاں صلہ رحمیوں کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. اور سب سے صلہ رحمی اپنی امیڈیٹ فیملی، اپنے اہل و عیال. شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ بدتمیزیاں، ان کو ٹیز کرنا، بچوں کے ساتھ برا، یعنی گھروں کے اندر ہمارے رویے، ہمارے اخلاق اور بڑے برے ہوتے ہیں. برکت کہاں سے آئے گی؟ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، یہ چیزیں ہیں رزق میں برکت لانے والی. اچھا پھر بعض دفعہ ہم کوشش نہیں صحیح کر رہے ہوتے، ہم صحیح استخارہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم نقصان پہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا ملبہ ہم جادو کے اوپر جا کر ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ہمیں بہتر بنانا ہے. اور یاد رکھیے کہ جان لیں جادو چھوٹا ہے یا زیادہ بڑا ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. نہ کر سکتے ہیں نہ توڑ کروا سکتے ہیں. ہمیں جو توڑ بتا دیا وہ یہ ہے. لوگ آگے پیچھے کہانیاں ڈالیں، آپ کو کہیں کہ فلاں تو بڑا آپ کو سورہ فاتحہ بتاتا ہے، جی وہاں جائیں تو وہ آیت ہی بتاتا ہے آپ کو. بھئی آپ ایک چیز ہمیں بتا دی گئی ہے تو پھر ہمیں لوگوں کے پاس جا کر ہمیں ان سے ریکمنڈیشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ریکمنڈیشن تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے نا. ان سے بڑا بھی کوئی اور پیر فقیر ولی ہو سکتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اچھا پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں بڑی شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا میجیشینس ہوتے ہیں، مرغی کی گردن غائب ہو رہی ہوتی ہے، ہیلی کاپٹر لوگوں کے سامنے غائب ہوتا ہے. یہ سب میجک ٹرکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں. یہ جادو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے بھی بہت زیادہ آپ اگر جسٹ فار فن اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس پہ ایمان لے آنا
گرویدہ ہو جانا کسی کا، عقیدت مند بن جانا، یہ نہیں ہے صحیح۔ آخری ایک دو باتیں یاد رکھ لیں کہ اگر جادو اتنا پاورفل ہوتا تو آج دنیا میں جادوگروں کی حکمرانی ہوتی یا نہیں؟ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا کہ اگر تمہارے بت اتنے پاورفل ہیں تو آج سے زیادہ تمہیں کب ضرورت ہوگی ان بتوں کی مدد کی، تو جاؤ بتوں کو لے آؤ، وہ مدد کریں تمہاری۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں آج کل ریسنٹ آپ دیکھیں گے سیلاب سے دنیا کیسے مر رہی ہے، کیسے تباہی آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ جادوگر کدھر ہیں بھائی؟ اٹھتے کیوں نہیں ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے؟ دکانیں چھوٹی چھوٹی کھول کے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی قسمت کے ستارے ہمارے ہاتھ میں ہے، محبوب آپ کے قدموں کے نیچے ہے، پسند کی شادی کروا لو، یہ رشتہ کس قدر غلط بات ہے، کس قدر غلط چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ظلم عظیم ہے۔ اپنے پیاروں کو ارد گرد لوگوں کو، یہ ہمارا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو رکھ لیں سنبھال کے۔ آپ لوگوں کو بیٹھیں پاس پیار محبت سے کہ آؤ سنو دعا کریں اس کے لیے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے کر جائے۔ خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر تعویذ گنڈوں پیروں فقیروں جادو کے چکر میں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اپنا ایمان تو جاتے ہی جاتا ہے، اکثر خواتین کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ عزتیں بھی گوا کراتی ہیں، ایسی کتنی کہانیاں ہم سنتے ہیں۔ تو خواتین کو تو اور بھی زیادہ کیئرفل ہونے کی اس معاملے میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جادو سے بچنے والے بنیں اور ہم اپنی اصلاح کرنے والے۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔